کے صدر تقریر علماء اہل سنت یہ لینا حفاظ قرآن محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اسلامی رشتوں کی عفت میں آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل موقبہ امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری منارے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد المعطی وجودی وسلم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شروع سے لے کر اب تک آپ نے یکے بعد دیگرے نعت و منقبت سماعت فرمائی، اور علماء اہل سنت کے نورانی بیانات سے اپنے ظاہر و باطن کو بھی مزین کیا۔ ابھی آپ نے بڑے ہی خوبصورت لب و لہجے میں بھائی ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ کو سماعت فرمایا۔ ان سے پہلے حضرت علامہ مولانا کامران اظہری صاحب قبلہ کو بھی آپ نے سنا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش میری رہے گی، جتنی دیر بھی سنیں محبتوں کے ساتھ سنیں۔ آپ کو اگر کوئی بات اچھی لگ جائے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات آپ کو کڑوی لگ جائے تو وہ واپس ہمیں دے سکتے ہیں۔ میری کوشش یہ بھی رہتی ہے کہ میں اتنی دیر گفتگو کروں جتنی دیر آپ سن سکیں۔ شبینے کی طرح ضروری نہیں ہے کہ میں 30 پارے پڑھ کے ہی رکوں، اور انشاءاللہ میں اس کا بھی انتظار نہیں کروں گا کہ
حافظ ارکان صاحب یا مولانا کامران صاحب یہ کوئی اشارہ کرے کہ بھئی وقت ہو گیا ہے، ختم کر لیا جائے، اس کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے چہروں سے پتہ لگ جائے گا کہ اب سلام پڑھ لینا چاہیے. یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. جو آگے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کی تھوڑی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اگر اتنے فرتیلے لوگ جنگ میں آگے کھڑے کر دیے جائیں نا، تو پھر سمجھ سکتے ہیں کہ لشکر کا حال کیا ہونا ہے. فرمایا گیا جو دنیا میں علماء کے جتنے قریب بیٹھے گا، اللہ جنت میں اس کو حضور کے اتنے ہی قریب بیٹھائے گا. آپ ان علماء کے اتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو خوش نصیبی ہے آپ کی. اور خیال رکھیے گا کہ اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں. جو ممبر پہ بیٹھے ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے. میں کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ سے بات کرنے میں آسانی ہو. رہ گئی یہ جو جماعت بیٹھی ہے کرسی سے نیچے، تو کوئی میرے دور سے آنے کو دیکھ کر کے یا میرا جو بقبہ دیکھ کر کے میرے قد کا اندازہ نہ لگائیے گا، ورنہ یوں سمجھیں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. تو یہ جو ہماری نورانی جماعت ممبر شریف پر بیٹھی ہے، اللہ ان کے بالوں کی سفیدی کا صدقہ عطا کرے، اور آج کی رات کی اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے. یہ مبارک جماعت تشریف فرما ہے. میں تو آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ان علماء اہل سنت کی قدر کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، اور ان سے دعاؤں کی درخواست کیا کرو. اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے، اگر اس میں سے ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، باقی آمین کہہ دے، تو اللہ بگڑے مقدر سوار دیتا ہے. تو اللہ ہم سب کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا احترام کرنے کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سارے سنی صحیح العقیدہ بیٹھے ہوں گے. سارے بریلوی بیٹھے کہ نہیں؟ جتنے بریلوی ہیں بس وہی بولے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ اتنی تیز آواز نکالی ہے کہ ایک دو سلے کلی تو بھیڑ میں ایسے ہی مل گل جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن میں تھوڑا سا الگ مزاج رکھتا ہوں. میں نہیں کہوں گا بھاگ جائے اٹھ کر کے یہاں سے. میں تو کہتا ہوں جس فرقے کا بندہ وہ بیٹھنا چاہے آ کے بیٹھے، اور بعد میں بریلی والے کو گالی دینا. پہلے یہ دیکھو بریلی والے کے نوکر کیا باتیں کیا کرتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے خطیب مشرق، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. تو میں اٹھا کے بھگانے کا قائل نہیں ہوں، البتہ مسافر بھی میں نہیں کرتا ہوں. دعا سلام بھی میرا ان سے نہیں ہے جن کا رشتہ حضور سے پکا نہیں ہے. یہ سیدھی سچی بات ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو بیٹھے آ کر کے. ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضور کی محفل ہے، اگر اس میں کوئی سلے کلی بھی آ کے بیٹھے گا، اس کی برکت سے انشاءاللہ جب سلام ہوگا نا تو وہ بھی یہی کہتا ہوا جائے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. اللہ سلامت رکھے ہمارے بھائی معراج صاحب کو، کہ اللہ نے کرم فرمایا، بیٹی سے نوازا. آج انہوں نے اتنی بڑی محفل سجائی ہے. رب چاہے گا تو ان کی بیٹی کی محفل میں خاتون جنت کے بابا کی بھی تشریف حاضری ہو، اگر وہ چاہیں گے تو. اور کبھی کبھی ممبر سے کہا جاتا ہے، ہم ہی لوگ کہہ دیتے وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ، ہے نا. تو ہم حکم نہیں لگا سکتے. حضور آقا ہے، مالک ہے، مختار ہے، مرضی ہے ان کی. وہ چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو لیٹے لیٹے اپنے مزار سے یہاں بیٹھنے والے ایک ایک بندے کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب کا عقیدہ ہے نا کہ حضور دیکھ رہے؟ بولو ہے کہ نہیں سب کا عقیدہ؟ دیکھیے میں بتاؤں، یہ ہزاروں ہزار کا اتنا بڑا سیلاب ہے، لیکن اس میں اکثر لوگوں نے سر ہلائے ہیں ایسے.
جو بیٹھے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کرسیاں مل گئی ہیں، اور جو کھڑے ہیں وہ صبر کریں اور اس بات پہ شکر ادا کریں اللہ نے اتنی مضبوط ٹانگیں دی ہے کہ یہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، ہم کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سن رہے ہیں۔ دل تھوڑا کوئی نہ کرے، جو بیٹھے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا ڈیوٹی اپنی مضبوطی سے نبھائیں، ہاں، ورنہ اگر آپ تھک گئے ہوں تو پھر آپ ہٹ سکتے ہیں، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ کیا رہا ہے، آپ تازہ دم ہے کہ تھک گئے آپ لوگ؟ تیار ہیں سارے لوگ؟ تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ سر نہیں ہلانا ہے، زبان سے بات کرنا ہے، سر نہیں ہلانا ہے، جو بات اچھی لگے سبحان اللہ کہنا ہے، یس اور نو پہ یس اور نو کہنا، ہاں نہ کہنا ہے، بس اتنا کرنا ہے۔ آپ سے کوئی انگوٹھے لے کر کے زمین لینے میں نہیں آیا ہوں، آپ کے مکان پہ قبضہ کرنے میں نہیں آیا ہوں، ذمہ داریاں جتنی تھی جلسے کی اٹھا لی بھائی، معراج صاحب نے کوششیں جتنی کرنی تھی کامران نظری صاحب کر چکے، ہمارے ارکان صاحب حضرت، یہ تمام تر علماء اکرام نے اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کی رات محبوب کی باتیں کرنے کے لیے اس نے ہم لوگوں کا انتخاب کیا اور سننے کے لیے آپ لوگوں کا انتخاب کیا، اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے معراج بھائی کو بیٹی سے نوازا، یقین کریں بڑے بڑے نعروں سے، بڑے بڑے نذرانوں لفافوں سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جب کوئی بیٹی کے آنے پہ اتنی خوشی کرتا ہے، تو جتنی خوشی اس کی خوشی پہ ہوا کرتی ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے، بیٹیاں کل بھی ماری جاتی تھی، بیٹیاں آج بھی ماری جاتی ہیں، فرق اتنا ہے کل پیدا ہونے سے پہلے نہیں بعد میں ماری جاتی تھی، اور جوان ہونے سے پہلے مار دی جاتی تھی، آج پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہے اور جوان ہونے کے بعد بھی ماری جاتی ہے۔ غور کرنے والی بات، بہت غور سے میری ایک بات سنیے گا، ضروری نہیں ہے میں 2 گھنٹے گفتگو کروں، طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ خدا کرے آج معراج بھائی کی اس محفل کے صدقے میں کسی بیٹی کو آج کے بعد عزت ملنا شروع ہو جائے، یہ کوشش رہے گی اللہ آج کی محفل کے صدقے میں ہر بیٹی کو عزت عطا فرما۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، پہلے صرف پیدا ہونے سے پہلے بیٹی ماری جاتی تھی، آج پیدا ہونے کے بعد کل بیٹی ماری جاتی تھی، آج پیدا ہونے سے پہلے بھی ماری جاتی ہے، اور جوان ہونے کے بعد بھی بیٹی کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تبدیلی کیسی ہے؟ آپ تاریخ پڑھ ڈالیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا تو ہر ستم بیٹیوں پہ تھا، عورت نام کو جینے تک کا ادھیکار نہیں تھا۔ میں تو بیٹیوں سے بھی بار بار ایک بات کہتا ہوں، جب کبھی سر سے دوپٹہ سرکنے لگے نا تو پھر آمینہ کے لال کے احسان کو یاد کر لینا، کبھی بنا دوپٹے کے تیرا بھی جی چاہے کسی میلے میں جانے کو تو علی کی زینب کا پردہ یاد کرنا، اگر تیرا بھی من چاہے کہ دنیا تماشے کر رہی ہے تو میں بھی آ کے فیشن کے لیول پہ آ کے اپنے جسم کی اپنے حسن کی نمائش کروں تو پھر مصطفیٰ کی فاطمہ کی زندگی یاد کر لینا۔ آج دل دکھتا ہے یار، دل دکھتا ہے آج سوشل میڈیا نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، نام فاطمہ ہے اور ریلز اس کی دیکھو سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہے، نام زینب ہے، سوشل میڈیا پہ عزت کی نیلامی ہو رہی ہے، ٹکے ٹکوں کے لیے ہماری قوم کی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے۔ باپ بھی کہتا میری بیٹی کے 3 لاکھ فالوور ہے، میری بیٹی کے 70,000 فالوور ہے، میری بیٹی کو آدھا ہندوستان جانتا ہے۔ آگ لگے ایسے فالووروں کو جو صرف جاننے کے لیے اور صرف حسن کے متوالے ہوتے ہیں، جو صرف تیری بیٹی کی عزت کے لٹیرے ہوتے ہیں۔ کیا کرو گے ان فالووروں کا جو مرنے کے بعد کام نہ آ سکے؟ اگر فالوور بنانا ہے تو رب کے فرشتوں کو فالوور بناؤ، رب کے چاہنے والوں کو فالوور بناؤ۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تیری لاش ان فالووروں کے بیچ میں 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ کے بیچ میں ہوگی، کوئی تجھے ہاتھ لگانے نہیں
نہیں آئے گا، لوگ تیرے جسم سے ڈریں گے، کیا نہیں اچھا ہو تو کنیز فاطمہ زہرا بن جا، اور تیرا جنازہ چلے گا، خدا کی قسم ولی بھی بڑھ بڑھ کے کاندھے دیں گے، علماء بڑھ بڑھ کے کاندھے دیں گے، لوگ پوچھیں گے یہ کس کا جنازہ ہے، کوئی کہے گا پٹھان کی بیٹی کا جنازہ ہے، کوئی کہے گا ٹھیکیدار کی بیٹی کا جنازہ ہے، لیکن فرشتے کہیں گے چپ ہو جاؤ، تم نہیں جانتے ہو یہ کنیز فاطمہ زہرا کا جنازہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت بیٹی کانفرنس، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، میری قوم کی بیٹیوں، زندہ باد زندہ باد۔ عمر زندگی کٹ جانی ہے، ڈالر کے سہارے بھی کٹنی ہے اور رب کی رحمت کے سہارے بھی کٹنی ہے، زندگی تو کٹنی ہی ہے۔ او بھائی جی وہ بھی رکھے گئے جن کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، جی وہ بھی رکھے گئے جو جہازوں میں اڑ رہے ہیں، لیکن کسی کی قبر میں تم نے سونے کی چادر بچھتی نہیں دیکھی ہوگی۔ سب کو مٹی میں لیٹنا ہے، سب کو مٹی میں لیٹنا ہے، غیرت آتی ہے۔ یہ ریلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ناچنے والی کون؟ ہماری بیٹیاں۔ آج سارے رو رہے نا، سارے رو رہے، ارتداد ارتداد ارتداد، مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، کوئی اثر ان کی تقریروں میں نہیں ہو رہا ہے، یہ روک نہیں پا رہے تھے۔ مجھے بتا تو سکی، رب نے تجھ کو تیرے گھر کا ذمہ دار بنایا تھا، مجھے بتا تو سکی تو نے اپنے گھر کا کتنا خیال کیا، کاش تو نے شریعت مصطفیٰ کو فالو کیا ہوتا تو آج تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اپنی بربادی کا ذمہ دار دوسروں کو نہ ٹھہرایا کرو۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ تو سبھی نے جانا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو جاتی ہے وہ جنت کا اللہ تعالیٰ اس کو پروانہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن خالی 3 بیٹیوں کا نکاح کر دینا کہ جنتی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے پہلے 3 کام ضروری ہے۔ آپ جانیے تو سکی 3 کام کون سے ضروری ہے؟ جب اللہ بیٹی دے تو اس کا نام وہ رکھو جو رب کو بھی پسند ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو بھی پسند ہو۔ جب وہ نام رکھ چکو اس کے بعد اس کو ایسی تربیت دو، وہ تعلیم دو جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے۔ اب تم مجھے بتاؤ تو سکی، تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، مولانا ذرا بتاؤ بیٹی آئی ہے کیا نام رکھا جائے؟ تو مولوی نے تو یوں پڑھا تھا نا، میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی محبت میں، میری بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، قیامت کے دن میں اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا جو میری بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے گا۔ مولوی نے سر اٹھایا، کہا جاؤ بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو۔ تم نے کہہ دیا مزہ نہیں آیا، یہ تو اولڈ ہو گیا ہے، کوئی نام نیا نام بتاؤ۔ کہا اس سے زیادہ نیا نام کون سا ہوگا، اس سے زیادہ خوبصورت نام کوئی نہیں۔ تم پلٹ کے آئے، تم نے بیٹی کا نام کہاں سے لیا؟ کہا اس کا نام سارا رکھو، اس کا نام ثانیہ رکھو، اس کا نام فنا رکھو۔ تم نے ایکٹریسوں کے نام اٹھائے اور اٹھانے کے نام بیٹیوں کے رکھ دیے۔ اس کے بعد جب نام کی نحوست آئی ہے اور تمہاری بیٹی بغیرت ہو کے گھر سے نکلنے لگی ہے تو تم نے یہ کہا بیڑا مولویوں نے غرق کیا ہے، نہیں خدا کی قسم بیڑا تم نے غرق کیا ہے۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہوتا تو اس کی رگ رگ میں حیا ہوتی، ایک ایک سانس کے اندر اس کے اندر خاتون جنت کی محبت ہوتی۔ پہلا نام رکھنا تھا، اپنی بچیوں کا نام اچھا رکھو۔ کیا رکھو گے پہلا نام؟ زور سے، زور سے۔ یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے؟ کیا نام رکھیں گے؟ یہ نام رکھا جانا چاہیے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں معراج بھائی کو، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، کیونکہ نام کا اثر ذات میں ہوتا ہے، نام کا اثر ذات میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو نام رکھنے میں گڑبڑی کرے، نام رکھنے میں گڑبڑی، اگلی بات پھر ان کے بعد ان کی تربیت ہوگی۔ تربیت کیسی ہوگی؟ ہم جو تربیت دیتے ہیں ذرا غور کریں، ہماری تربیت، اللہ معاف کرے برا نہ مانیے، عید ہے، تہوار ہے، آج مارکیٹ میں شرم والے کپڑے خریدنے چلے جاؤ نا ریڈی میڈ، تو ایک کپڑا بھی حیا والا مارکیٹ میں نہیں آیا۔ ارے دیکھیے یار، یہ کنڈیشن ہے۔ اور کسی مسلمان سے کہو نا عید پہ یار کیا بیچ رہا ہے، کہتا مولانا تمہیں کیا معلوم، چل ہی یہی رہا ہے۔ یہی کہتے ہیں، یہی چل رہا ہے، اب جو چلے گا وہی تو بیچیں گے، اس کے علاوہ کچھ چل ہی نہیں رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، خریدنے والا کون تھا عید پہ کپڑے؟ مسلمان بولیں،
مسلمان تھے نا؟ بیچنے والے کون تھے؟ زور سے مسلمان. پہنا کس دن گیا وہ کپڑا؟ اور زور سے. عید کیوں ہوتی ہے؟